جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں کچھ اہم معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ پہلی بڑی خبر جو کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، کل عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے ذاتی حیثیت میں، اور اسی طرح سے کل یعنی سیشن کورٹ کے اندر سیشن جو عدالت ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم پر کل اس کا ٹرائل کا بھی آغاز ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر، جس میں سب کو سنا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ فوجداری مقدمہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ لیکن اس دوران توشہ خانہ کے حوالے سے کافی اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ایک اہم کردار جو ہے ان کو بیرون ملک سے بلوا لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے ایک ساتھی کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ممکنہ طور پر وہ بھی وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو توشہ خانہ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی جو کیس کی تفصیلات ہیں اور اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی طرح سے $3 ارب کی جو کہانی ہے جو کہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آ چکی ہے۔ کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ حکومت نے اس معاملے کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں کی، نیب نے بھی کوئی تحقیقات نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں، تحریک انصاف کے دور میں $3 بلین جو تھے جو کہ کووڈ کی مد میں پاکستان کو دیے گئے تھے، وہ زیرو شرح سود کے اوپر یعنی 0 شرح سود کے اوپر جو ہے وہ کن کن کو بانٹے گئے، وہ تفصیلات اب منظر عام پر آ رہی ہیں، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ چکی ہیں اور اس کے اوپر تحقیقات جو ہے ان کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان 2 موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایپیکس کمیٹی کا معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس پہ بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، کیونکہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یعنی اب اگر نہیں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزیں کی گئیں اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہیں کیے گئے تو پھر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری ہم تمام یعنی ہمارا جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہے، اور آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں رہے گا، اور آئی ایم ایف کے ہاتھ جو ہیں وہ کتنے لمبے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے۔ اگر یہ اسی طرح سے آئی ایم ایف کے اشاروں کے اوپر چلتی رہی اور یا یوں سمجھیے کہ بیرونی جو امداد ہے اس کے اوپر رہی، تو پھر پاکستان کے جو ایک سیکیورٹی یا جسے کہنا چاہیے اسٹریٹجی کے معاملات ہیں یا اسٹریٹجک معاملات ہیں، وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت جو کہ پاکستان کی ریاست کو محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے تو اچھی بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ ریکارڈ سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جو مقدمات نہیں سنے گئے یا جن کا فیصلہ نہیں ہوا، ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی کہ اب اس وقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور ایک ریکارڈ جسے کہنا چاہیے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو کل رات کو فیصلہ جاری ہوا ہے، اس میں جو فیصلہ تو نہیں ہے، یہ تحریری حکم نامہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور یہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹ بھی جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ، سردار طارق مسعود صاحب کا نوٹ جس میں کہ انہوں نے فل کورٹ بنانے کے لیے کہا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ نوٹ جو کہ ہٹا لیا گیا تھا اس کو بھی شامل کیا گیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو جب تک جو پاکستان کے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا فل کورٹ بنانے کے حوالے سے کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی، اگر جب تک وہ عمل میں نہیں آئے گا وہ کسی بھی اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے خود کو الگ نہیں کیا تھا، انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اس بینچ سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بینچ جو ہے یہ آئینی طور پر درست نہیں ہے، یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت اہم باتیں ہوئی ہیں ان کی، جو کہ کچھ منظر عام پر آئی ہیں اور کچھ منظر عام پر ابھی تک نہیں آئیں، اور وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا مدعا یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے حکومت کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک ٹیڑھی آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یعنی وایا میڈیا کچھ میسیجنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو $3 بلین کی جو کہانی ہے، اس کہانی میں ایک نیا موڑ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور وہ نیا موڑ یہ ہے
کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے چیئرمین نور عالم خان صاحب ہیں، اس پہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا کل بھی اور 24 گھنٹے کا حکم دیا تھا. آج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پاکستان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی وہ اتنی اہم کمیٹی ہے، اور اگر اس کی پروسیڈنگز جو کہ بار بار کہتے ہیں اگر لائیو کر دی جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ پارلیمنٹ کام کیسے کرتی ہے، اوور سائٹ کیسے کیا جاتا ہے پاکستان کے تمام اداروں کے آڈٹس کو اور تمام چیزوں کو، اور کس طرح سے پاکستان کے جو پبلک نمائندے ہیں وہ کس طرح سے سوالات کرتے ہیں. بہرحال نور عالم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اور تمام کمیٹی نے اظہار برہمی کیا ہے اور وہ غصے میں ہیں کہ یہ جو 3 ارب ڈالر کی امداد آئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں کووڈ کی، یہ کس طرح سے کن لوگوں کو، کوئی 620 لوگوں کی نام بتائے جا رہے ہیں، ان کو یہ اونے پونے نہیں فری میں دیے گئے، فری میں یہ دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یہ انڈسٹری لگائیں گے، انڈسٹری کے نام کے اوپر جو ہے یہ کس طرح یہ پیسے بانٹے گئے 0 انٹرسٹ ریٹ پہ. یعنی میں اور آپ جب بینک سے قرضہ لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں 20% یا 10% یا 11% یا 15% جو بھی شرح سود ہے اس کے حساب سے ہمیں ان کو پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے اندر جس طرح سے $3 بلین بانٹے گئے ہیں، اب اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اب ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم جو ہے جس میں کہ ISI بھی شامل ہوگی، اس میں MI بھی شامل ہوگی، IB بھی شامل ہوگی، اور پارلیمنٹ کی زیر نگرانی جو ہے اس کی تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذرائع یہاں تک بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو عدالتوں میں سزائیں نہیں ملتی تو ان کے اوپر ملٹری کورٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ جو کیسز ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں اور چلائے جانے چاہیے. یہ میں آپ کو بالکل اوتھینٹک خبر جو ہے وہ دے رہی ہوں. اتنا غم اور غصہ ہے کہ $3 بلین جس کے لیے پاکستان نے ابھی ناک کی لکیریں نکالی ہیں، یہ کس طرح سے پاکستان کے اشرافیہ میں 620 جو افراد ہیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ بانٹا گیا، اور اس میں کون کون سے کردار شامل ہیں اور کس طرح سے یہ معاملات جو ہے سامنے آئے. بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سخت سوالات گورنر صاحب سے ہوئے، گورنر اسٹیٹ بینک سے، اور اب اس کے بعد انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ کے اندر ان تمام شخصیات کے نام بتائیں گے جن کو کہ یہ پیسے بانٹے گئے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، اور $3 بلین 0 شرح سود پہ، اور اس کے بعد پھر 10 سال کے لیے، یعنی جب اعتراض ہوا تو 10 سال کے لیے دیے گئے کہ 10 سال تک تو آپ نے کوئی پیسہ واپس نہیں کرنا، اور 10 سال کے بعد 5% کے اوپر آپ جو ہے وہ واپس کریں گے. تو یہ کون سے لاڈلے تھے جن کو کہ نوازا گیا، اور اس طرح کی جو وائٹ کالر کرائم ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ وہ جاتے جاتے کی گئی، جس کے بعد آج بھی پاکستان جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے منتیں کرتا پھر رہا ہے. ایک تو کمیٹی نے $3 ارب کے قرضوں کے جو معاملہ ہے اس کا فرانزک آڈٹ کا بھی حکم دے دیا ہے، اور اب جو نام ہیں وہ بھی ان کیمرہ بتائے جائیں گے. اب آتے ہیں توشہ خانہ کی طرف، جس کا کہ کل جو ہے جس کے اوپر کل اہم سماعت بھی ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. وکلاء کو بھی کل صبح جو ہے وہ 8:30 بجے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے وکلاء کو، اور ہائی کورٹ نے 7 روز میں فیصلہ کرنے کا یہ حکم جو ہے یہ جاری حکم دے رکھا ہے کہ یہ فوجداری کیس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اب عمران خان صاحب سے کل بھی ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے NCA کا، اس کے اوپر ہماری اطلاعات ہیں کہ کافی زیادہ ان کو نیب کے اندر سخت سوالات کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت تل ملائے بھی ہیں، اور ان کے پاس شاید کوئی سالڈ اس طرح کے جوابات بھی موجود نہیں تھے. لیکن بہرحال ابھی چونکہ یہ انویسٹیگیشن ہے، یہ ہو رہی ہے، ہم آپ کو صرف ذرائع کے طور پہ خبریں دے رہے ہیں، لہٰذا دیکھنا ہے کہ بھی آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو پروفس ہیں وہ دے دیں. توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر بھی 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی، اور جو تحفے تحائف جو کہ نئی ترامیم آئی ہیں اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تحفے تحائف لینا بھی جرم ہے. یعنی کہ ان کی وائف بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہیرے کی انگوٹھی کی مبینہ آڈیو لیک آئی تھی اس کے مطابق اس معاملے کے اوپر اس کو بھی اب ایک قابل گرفت جرم جو ہے وہ اب نئی جو امینڈمنٹ ہے آرڈیننس کی اس میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہ کافی گھیرا تنگ ہے. اب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے گرد ایک اہم کردار جو ہے وہ بھی اب اس معاملے کے اوپر جو ہے ان کو ایک بیرون ملک سے بلا لیا گیا ہے.
اور فاروق اقدس صاحب کی بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے، انہوں نے نام بھی لکھا ہے، میں انہی کے نام کے ساتھ ایٹریبیوٹ اس کو کرتی ہوں کہ حسن افضل خان صاحب جو کہ پاکستان کے امبیسڈر تھے دبئی میں، ان کو پاکستان فوری طور پر بلایا گیا اور ان سے بھی تحقیقات اور تفصیلات طلب کی جائیں گی ان تمام تحائف کی جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ حاصل کیے گئے تھے۔ اچھا، اسی میں ایک اور بھی کردار ہیں اعظم خان صاحب، جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی پتہ موجود نہیں ہے، ان کو آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی ہے، اور ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ٹریس نہیں ہو رہے، وہ جس گاڑی میں نکلے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بغیر نمبر پلیٹ کی تھی، یا تو وہ خود غائب ہوئے ہیں یا بہرحال کسی حراست میں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ سرفیس پہ آ سکتے ہیں، وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف اس معاملے کے اوپر گواہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں دیکھیے، جس نے بھی کرپشن کی ہے، جس نے بھی کی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ میاں نواز شریف ہوں، میاں آصف علی زرداری ہوں، میاں شہباز شریف ہوں، یا پھر وہ عمران خان صاحب ہوں، جس نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کا جنہوں نے احتساب کے نام پر، ریاست مدینہ کے نام پر جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو لوٹا، اور اس طرح سے جو ہے وہ اور پھر لوٹا، اور پھر اس کے بعد بہتان، الزام اور جتنی جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ تو اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی قسمت کا یہ کریں گے، یہ جو دو اہم کیسز ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ نیب جو ہے اس پہ بہت اب سپیڈ اپ کرے گی معاملات کو، اور وعدہ معاف گواہ بھی اگر منظر عام پر آ جائیں گے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخصیت جو تحفے تحائف کے حوالے سے یا جو بینیفیشری ہیں وہ بھی ہوں، اور پھر عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی ہوں، تو یہ اب منظر عام پر آ سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے کل میں نے کالم بھی لکھا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور بات ہوگی، خاص کر کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ساتھ دینے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ۔